بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمدللہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الشمس کا دوسرا پارٹ نمبر 2 شروع کریں گے آیت نمبر 8 سے. آیت نمبر 8 اس میں پہلا جو لفظ ملتا ہے، یہ جو آیت ہے 8، یہ آیت 7 سے ہی کنیکٹڈ ہے. آیت 7 میں جو قسم کھائی گئی ہے اس کو آگے بیان کر رہی ہے، اسی کے بارے میں بیان آگے ہو رہا ہے. قسم واو سے شروع ہوئی ہے، واو قسم سے آیت نمبر 7 میں، اور فا سے آیت نمبر 8 میں اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے. جو نفس کی قسم کھائی گئی تھی آیت 7 میں، اسی نفس کے بارے میں آگے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 8 میں. ہم دیکھتے ہیں پہلا ہم کو لفظ ملتا ہے فَأَلْهَمَهَا
اب جو اس میں جو نفس کی بات ہے آیت 7 میں، اس کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دل میں ڈالی، اس کے دل میں ڈالی. اب کیا ڈالا گیا ہے؟ فجورہا، اس کا گناہ، و اور تقواہا، اس کی پرہیزگاری. اگر ہم آیت 7 سے اس کو ملاتے ہیں اور انسان کی اور اس کا جو نفس ہے اس کی قسم کھائی گئی، اور جس نے اسے درست کیا، پھر اس کے گناہ اور پرہیزگاری کی سمجھ دل میں ڈالی. اب یہاں ہم پہلے لفظ پر غور کرتے ہیں. فا کو اگر ہم ہٹا دے، الہما اور جو ہا کو ہٹا دے، جو ہم ضمیر کہتے ہیں، تو جو اس کا روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے، ہم کو ملے گا لا، ہا اور میم. یہ جو الہما ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ لہم. تو جو لہما کیا ہے اسے دیکھتے ہم. لہما کہتے ہیں کسی چیز کو چپکے سے نگل جانا، ایک معنی ہوتی اس کی. الہام کہتے ہیں دل میں ڈال دینا. الہام کی ایک اور معنی ہوتی ہے کسی کے اندر خفیہ طور پر کوئی چیز کو ڈال دینا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نگل جانا ہے، اس انداز کو اللہ عز و جل نے سورہ ہود آیت نمبر 44 میں اس طرح بیان کیا. زمین سے کہا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور زمین نے اپنے پانی کو نگل لیا. یہ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو پانی کا عذاب آیا تھا، وہ کنیکشن ہے اس آیت کا. تو وہاں پانی کو، زمین کو نگلنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وہاں نگل لیا، نگل لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم آج کے زمانے میں کہ جو جاسوس ہوتے ہیں یا جو کچھ ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ، وہ ایک خفیہ کیپسول رکھتے ہیں. ایک چین ہوتی ہے ان کے گلے میں اور اس میں ایک خفیہ کیپسول ہوتا ہے جس کو وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ پکڑے جائے، وہ گرفت میں آ جائے، تاکہ وہ اس کیپسول کا ایسی خاموشی سے نگل لیتے ہیں کہ آن دا اسپاٹ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ پکڑنے کے بعد اس ٹارچر سے بچ سکے، اور پکڑنے کے بعد وہ جو انہیں جرم قبول کرنا ہوگا یا جو ان کو ساری معلومات دینی ہوگی، تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ جو ہے کیپسولز یوز کیے جاتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہیں جیسے کہ وہ ایک دم خاموشی سے نگل لے، اپنے اندر ڈال دے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے جو الہام کیا گیا ہے، اور ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں، ہر انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے فجور، پہلے یہاں فجور استعمال کیا گیا ہے. غور کرنا ہے ہم کو کہ پہلے اس کا گناہ ہے نا، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے فجور بیان کر رہے. اب ہم فجور کے معنی دیکھتے کہ فجور کسے کہتے ہیں. فجور جو ہے یہ فجر سے ہے. فاجر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے
پھٹنا جسے کہا جاتا ہے، رات کی تاریکی کا پھٹ جانا۔ اب یہاں فجور کہتے ہیں کھلا گناہ، ایسا گناہ جو کھل کر کیا جائے اسے فجور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہلے فجور بیان کیا، اس کے بعد تقوی بیان کیا، اس کے بعد پرہیزگاری بیان کی۔ اب ہم تقوی دیکھتے آئے ہیں اور ہمیں اس سے ہم تقوی جو ہے اس کا معنی جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے بچاؤ۔ بچاؤ کس سینس میں؟ بچاؤ اس طرح کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر بری چیزوں سے بچانا ہے، ایسی چیزوں سے کہ اس سے بچ کر ہم اس سزا سے بچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے یا بغاوت سے بچے، ایسی تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکنا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تقوی اور فجور کا فرق۔ ہم کو دیکھتے ہیں تقوی اور فجور۔ فجور میں کیا ہے؟ بدصورتی ہے، اور تقوی میں کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ فجور کیا کرے گا ہمیں؟ فجور ہمیں پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرے گا۔ فجور کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے غصے پر قابو نہ کرے اور اس کا غصہ پھٹ جائے، آپے کے باہر ہو جائے، اور وہ برے الفاظ، برے کلمات کا استعمال کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاجر کہا جاتا ہے، جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں ہم کو پہلے آیت نمبر 7 میں نفس کی بات کی گئی ہے، اور وہاں نفس کے اندر یہ دو چیزیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو ہے بتا دی ہے، اور اس پر اب ہمیں اپنی نفس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور صحیح استعمال کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ اب نفس کے صحیح استعمال میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتیں جیسے آنکھیں، کان اور ہماری زبان ہے، ہمارے بولنے کی صلاحیت ہے، یہ اس کا بھی ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، اور یہ اگر صحیح استعمال ہوگا، حق پر استعمال ہوگا، تو آگے کی آیت جو ہے آیت نمبر 9 اس پر مطلب وہ چیز پوری ہوگی۔ اب ہم آیت نمبر 8 کے لیے دیکھتے ہیں، اس میں ہم کو قول ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو رات کو جاگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزار دے۔ مطلب اگر ہم رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وہ بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر موتی کی تلاش ہے تو اسے سمندر میں غوطہ لگانا ہوگا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ اب ہم دیکھتے سورج اور نفس میں کیا مشابہت ہے۔ اب ہم یہ سورہ جو پڑھ رہے ہیں سورہ شمس، اس میں ہم نے سورج کے ارد گرد تمام قسموں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے ہمارے پہلے پارٹ میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور نفس میں کیا مشابہت ہے۔ ہم کو بحیکی کا ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روح جسم میں
اس طرح ہے جیسے سورج میں روشنی ہے. تم روشنی دیکھ سکتے ہو لیکن اسے چھو نہیں سکتے. آلوسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب ہم کو بنایا تو اس نے مٹی جو زمین سے آتی ہے اس کا استعمال کیا، اور جو ہمارے اندر روح ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے آسمان کی طرف سے اس کو ہمارے بدن میں داخل کیا. تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی ہیومن باڈی کی، اور ہیومن باڈی میں اس نے ہر پارٹ کا، ہر آرگن کا نام دیا کہ یہ ہارٹ ہے، یہ برین ہے، یہ لیور ہے، کڈنی ہے. ہر چیز کے نام دیے گئے، ہر چیز کا فنکشن انہوں نے بتایا، لنگس کا، ہر چیز کا، کس کی کتنی سپیڈ ہے، کون کس طرح حرکت کر رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں بحیقی کے اس قول کو تو رحمت اللہ علیہ، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ہیومن باڈی کو پوری طرح آبزرو کیا لیکن ہمیں اس میں روح کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ جو ہے کہ ہم سورج تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی روشنی کو چھو نہیں سکتے. اس طرح ہمارے باڈی کے اندر جو روح ہے وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ کس طرح ہماری باڈی سے نکل کر چلی جاتی ہے. جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی. تو وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی. تو یہ ہے سورج اور نفس کی مشابہت اس سورہ میں جو کی گئی ہے. اب یہاں پر جو آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ 2 چیزیں بائے بورن پیدائشی رکھ لی ہے. پھر اس کے بعد یہاں آیت نمبر 9 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو آیت نمبر 9 ہے اسے ان تمام قسموں کے لیے جواب قسم کہا جاتا ہے. اب ان قسموں کا ایک جواب ہے، ایک جواب دیا جا رہا ہے. اتنی ساری قسمیں کھائی گئی ہے، اب اس قسم کا کیا جواب قسم ہے. آیت نمبر 9 میں آتا ہے قد جس کو ہم تحقیق یقیناً کہتے ہیں، افلح کامیاب ہوا، من جو یا جس، زکاہا جس نے پاک کیا اس کو، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب ہونے والے کی بارے میں بات کرے کہ کون پاک کامیاب ہو گیا. قد لایا گیا ہے، مطلب وہاں یقین دلایا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی یقیناً کامیابی کی وہاں گارنٹی دی جا رہی ہے. قد لا کر کیا کہا جا رہا ہے، کون کامیاب ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں افلح، اور یہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. افلح جو فلاح فلاح سے ہے، وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے. مفسرین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آخرت کی کامیابی کے لیے افلح استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں جو کامیاب ہونے والا شخص ہے اس نے کیا کیا تو وہ کامیاب ہوا. یہاں اس نے کیا کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس نے پاک کیا، زکا زکی تزکیہ ہے نا. اب زکا کیا ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں زکات، اسی سے زکی یزکی تزکیہ، یہ سب کیا ہے، اسی سے بنا ہے زکا. اب زکات جو ہے یہاں پہ بولا گیا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں.
اس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کے اور نشوما دینے کے، نشو و نما دینے کے، تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جس نے پاک کیا ہے؟ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فجور اور تقوی، اس کا کیا کیا تھا؟ الہام کیا تھا۔ اب ان دونوں چیزوں سے، فجور سے مطلب برائیوں سے پاک کیا، اور تقوی مطلب خدا کے خوف اور پرہیزگاری کی باتوں کو نشوما دیا۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ تربیت کی، پرورش کی، کس چیز کی؟ کہ خیر ابھرے، نیکیاں پروان چڑھے۔ تو یہ جس نے کیا، اپنا تزکیہ جس نے کیا، جس نے پاکی کو اہمیت دی، جس نے پاکی کو اپنا شعار بنا لیا، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں آج کے دور میں تزکیہ نفس کے لیے بہت الگ الگ چیزیں آ گئی ہیں۔ الگ الگ مذاہب کے لوگ الگ الگ طرح سے پیوریفیکیشن کہا جاتا ہے، پیوریفیکیشن آف سول کہا جاتا ہے، آتما کو پاک کرنا۔ اب اس کے لیے کیا آیا ہے کہ ہم یوگا، تپسیا، یہ رہبانیت، دنیا کو چھوڑ کر ایک الگ سے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جانا، نفس کشی، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ پاکی کے لیے یا اپنے نفس کی پاکی کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ماڈرن ٹرم ہے، اس طرح نفس کی پاکی نہیں ہوگی۔ نفس کی پاکی کے لیے کیا ہے کہ ہمیں قرآن کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی، اس سے ہمیں تزکیہ نفس ملے گا۔ صرف قرآن پڑھنے سے نہیں، صرف قرآن کا ناظرہ کرنے سے ہی نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، اس کے احکامات کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے سے ہمارا نفس کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں ہم کو تزکیہ نفس کے یہ جو کام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اور یہ دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے، مطلب یہ والی قد افلح من زکاہا، تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دعا ہم کو مسلم کتاب الذکر میں اس طرح ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا۔ خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ کر کہ تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے اور اس کا سرپرست اور مددگار ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی۔ اور پھر اس کے بعد جو انسان سنجیدگی سے برائی سے رکنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس برائی سے نکالنے میں ضرور بضرور مدد کرتے ہیں اور اسے پاک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر یہ ہو گئی تقوی کی کامیابی۔ یہاں جو دو چیز الہام کی گئی تھی اس میں ایک چیز آئی ہے، یہ آیت نمبر 9 میں تقوی کی لیے ہے۔ اب آیت نمبر 10 جو ہے اس میں آ رہا ہے و اور قد
یقیناً تحقیق خوابہ نامراد ہوا من جو یا جس دساہا اسے خاک میں ملایا. یہاں جو فجور ہے اسے آیت نمبر 10 بیان کر رہی ہے اور تقوی کو آیت نمبر 9 نے بیان کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 10 میں؟ اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں خوابہ جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ناکام، اور یہاں دسن سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے زمین میں دفن کرنا، اور یا ایک اور معنی اس کے کی گئی ہے کسی چیز کو چھپا دینا. اب یہاں یہ جو دسا ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ زمین میں دفن کرنا یا کسی چیز کو چھپا دینا، تو یہاں پر جو کیا چیز چھپائی گئی ہے، یہاں نفس کو چھپا دیا ہے اور بیکار چھوڑ دیا ہے، مطلب اللہ کی اطاعت اور عمل صالح سے اسے دور رکھا ہے، یہ دسا ہے. اور اسی لفظ دسا کو اس وقت قرآن میں بیان کیا گیا جب عرب کے لوگ جہالت کے زمانے میں اپنی نوزائیدہ نیو بورن بیبیز جو ہوتی تھی بچیوں کو دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. اس وقت بھی یہی دسا بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ نے کیا کیا، چھپا دیا. اب ہم کو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک کہ افلح ہم نے دیکھا یعنی با مراد ہوا، اور ایک یہاں ہم نے دیکھا خوابہ دیکھا ہم نے، اور وہ کیا ہے، کیا نامراد ہوا. تو یہاں دو چیزیں ہم کو دکھائی دی کہ دو طرح کے لوگ ہوگے. ایک وہ ہوگے جو تزکیہ کرے گے، باطنی پاکی کرے گے، اور ایک وہ ہوگے جو اپنے چھپا دے گے، اپنے نفس میں جو اچھائی ہے اس کو بہت اندر چھپا دے گے، اور کیا کرے گے، بیکار کاموں میں لگے گے، اللہ کے احکامات اس کے حکم کو نہیں مانیں گے، عمل صالح نہیں کریں گے. تو وہ کیا ہوگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگے، نامراد ہوگے، ناکام ہوگے ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے. اب یہاں آیت نمبر 11 سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک مضمون بدل رہا ہے. یہاں پر آیت نمبر 11 میں قوم سمود کا قصہ آ رہا ہے جو قرآن میں 12 آیا ہے. یہاں چھوٹا سا اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. اب یہاں ہم آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں، اور یہاں آیت نمبر 11 میں پہلا لفظ ہے کذبت، جھٹلایا، سمود قوم سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی، سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. اب قوم سمود ہم کو پتا ہے کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا. وہ یہاں بولا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کس طرح جھٹلایا، ازم بعثا، جب بعثا اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا اس کا بدبخت، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. اب یہ قوم سمود کا ایک بدبخت ہے جو قوم سمود کا سردار تھا، اس کا نام قدار بن سالف ہے. اس بدبخت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اٹھا
اور یہ جو قدار ہے عرب جاہلیت میں اشعار میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس لیے اسے بدبخت کہا جا رہا ہے کہ وہ نہایت سرکش تھا اور اس نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے ایک ایسی سرکشی کی بہت بڑی مثال قائم کی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود بھی تباہ ہوا اور اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی۔ اب یہاں اس نے کیا کیا آگے ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اس بدبخت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس آگے ہم دیکھتے ہیں، فَقَالَ تو کہا، لَهُمْ ان سے، مطلب قوم سمود سے کہا، رسول اللہ اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا تھا؟ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری، اور اس جب اٹھ کھڑا ہوا اس کے قوم کا بدبخت، یہ قوم سمود کا جو لیڈر ہے وہ ہے، اور آگے کی آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا کہا گیا تھا اس بدبخت سے بھی اور اس قوم سے بھی، اس سردار سے اور اس کی قوم سے کیا کہا گیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا، دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اونٹنی کو اپنی طرف کرے کیونکہ یہ معجزہ تھا، یہ بغیر کسی اونٹ کے اور بغیر کسی اونٹنی کے مطلب پیدا ہوئی تھی، چٹان سے آئی تھی، تو اس لیے کیا کہا؟ اللہ کی اونٹنی ہے، جو معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم سمود کی ڈیمانڈ پر دی تھی۔ تو کیا کہا تھا کہ اس کے پانی پینے کی باری، ایک دن تم پیو گے اور ایک دن وہ اونٹنی پیے گی، تو یہ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا۔ پھر کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ پھر اس کو جھٹلایا، اگین مطلب رسول کو جھٹلایا، فَأَقَارُوهَا پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، مطلب جو معجزہ انہوں نے خود مانگا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ڈیمانڈ پر وہ معجزہ دیا تھا، اس کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ اسے اس کی کونچیں کاٹ دی، اسے اللہ کے مطلب منع کرنے کے باوجود کیا کیا؟ اسے مار دیا، اس کو مار دیا۔ اور اب یہ جو مارنے کا کام ہے یہ پوری قوم ایگری ہوئی، اور کدار بن صالف جو اس کی قوم کا سردار ہے اس کو آگے کیا، تو چونکہ پوری قوم نے اس کا ساتھ دیا تھا، کرنے والا جو عمل ہے وہ اس بدبخت نے کیا تھا، تو اس پوری قوم کو کیا کیا گیا؟ سزا ملی۔ پھر جو آیت نمبر 14 ہے، سزا کیسے ملی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسول کو، ہمارے معجزے کو، اور ہمارے حکم کی پیروی نہیں کی، اور کیا کیا؟ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ پھر ہلاکت ڈالی، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بِذَنبِہم ان کے گناہ کے سبب، فَسَوَّاہا پھر انہیں برابر کر دیا۔ اب ہم یہاں ورڈ دمدمہ دیکھیں گے، دال میم دال میم۔ اب یہ جو دمدمہ کا جو ورڈ ہے اس میں ہے تکرار ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہے ورڈز کا، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے زلزلہ ہم پڑھتے ہیں، دمدمہ، یہ جو اس طرح کے ورڈز ہے، تو یہ جو دمدمہ ہیں وہ ایسے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے سخت عذاب کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی شخص پر یا کسی قوم پر بار بار آتا ہے، ریپیٹیشن ہے، بار بار آتا ہے، اور اس کے بار بار آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کو بالکل فنا کر دے، بالکل ٹوٹلی ختم کر دے، تو یہاں دمدمہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں فسواہا، مطلب فسواہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ پوری قوم پر محیط ہو گیا، یعنی اس نے پوری قوم کا احاطہ کیا، اس میں مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں،
بوڑھے ہیں، سب ہے، کیونکہ اس کام سے کرنے سے کسی نے نہیں روکا، کسی نے منع نہیں کیا، سب نے اس کا ساتھ دیا. کرنے والا عمل چاہے کسی ایک نے کیا مگر سب اس کے ساتھی تھے، حامی تھے. تو اس لیے فسواہا، تو یہ جو عذاب ہے ان کے ہر مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر آیا اور لگاتار مسلسل آتا رہا یہاں تک کہ ان کو تباہ کر دیا، خاک میں ملا دیا، ملیا میٹ کر دیا پوری قوم کو. اب جو آخری آیت ہے وہ ہے ولا، اور نہیں، یخافو، وہ ڈرتا، عقباہا، ان کا انجام. یعنی یہ آخری آیت ہے اور وہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا. یہ جو آیت ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورتی رکھتی ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم سمود کا قصہ بیان کر کے چھوٹے سے انداز میں اسے 4-5 آیتوں میں مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی بھی قوم کو عذاب دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی انجام کی فکر نہیں ہے، کہ کوئی ایسی طاقت رکھنے والی ہستی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کر سکے. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی مرڈر ہو، کوئی فساد ہو، کچھ ہو، ایک حکومت کا دوسری حکومت پر ہو تو سوال ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، اقتدار سب سے بالا تر ہے، وہ سب پر غالب ہے. اس لیے جب وہ کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اسے کسی قسم کے اندیشہ کا لاحق مطلب کوئی خوف نہیں ہوتا. دنیا کے جو حکمران ہیں ان پر یہ خوف ہوتا ہے، وہ مجرم کو جب سزا دیتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا نہیں ہوگا، مطلب وہ انہیں فکر ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ ہر خوف سے، ہر چیز سے بری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ پوری دنیا کو ہلاک کر دے، پوری دنیا کو ایک پل میں مٹا دے، کوئی اس سے انتقام لینے کی، کوئی اس سے بغاوت کرنے کی کوئی طاقت کسی انسان کی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا، سب سے برتر بڑا بادشاہ، صاحب قوت اور شوکت ہے. اس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک برملا اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل پورا ہول اینڈ سول، پورا اختیار، پورا پاور جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے ہاتھوں میں ہے. تو اب یہاں آیت نمبر 15 پر ہماری سورہ شمس کی جو تفسیر ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارا یہ رمضان کے بعد جو شروع ہے وہ روز رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی اذن سے. اور اب ہم کل سورہ بلد لیں گے، سورہ بلد ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو بھی ہم سمجھے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین.